اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے انسان کے فزیکل اسپیکٹ میں اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ یعنی کہ اس کی ہیلتھ، اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم اسی پہلو سے ڈسکس کریں گے کہ جب ایک انسان نے اپنی پرسنالٹی کو ان تمام حوالوں سے ڈیولپ کیا، اپنے آپ کو بہتر کیا اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور ایک کامیاب شخصیت بنانے کی کوشش کی، تو اب یہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں، یہ جو اس کی خصوصیات ہیں جو اس نے اپنے اندر پیدا کی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ انسانیت کی خدمت کس طرح سے کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے، بینیفیشیل ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان زندگی کو دوام دینا چاہتا ہے، وہ ہمیشگی چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اگر جسم مر بھی جائے تو اس کا نام باقی رہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ شادی کرتا ہے، وہ اولاد چاہتا ہے، اولاد نرینہ کو چاہتا ہے، تاکہ اس کا نام جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں باقی رہے۔ اب یہ جو انسان کے اندر فطری خواہش پائی جاتی ہے اپنے آپ کو باقی رکھنے کی، اپنے آپ کو ہمیشہ رکھنے کی، اس کا کوئی نہ کوئی صحیح طریقہ تو اللہ نے سکھایا ہوگا۔ آج ہم اسی صحیح طریقہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو اس کا اوریجنل طریقہ، صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہم اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں خود اپنے پردادا، ان کے پھر دادا، کیا ان کے نام یاد ہیں؟ کیا واقعی اولاد جو ہے وہ والدین کا نام زندہ رکھتی ہے؟ کیا واقعی اس کے ذریعے سے انسان زندہ رہتا بھی ہے کہ جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، اس حد تک نہیں جس حد تک انسان کی خواہش ہے یا جس طریقے سے انسان چاہتا ہے۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہوں، آپ خدمت خلق کا کام سر انجام دیں، آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، پھر آپ کا نام جو ہے وہ زندہ اور باقی رہے گا۔ اور جب ہم تاریخ کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہی لوگوں کا نام باقی رہا جنہوں نے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی۔ اسپیشلی اگر آپ انبیاء کے اوپر بھی غور کریں کہ جن کا نام باقی ہے تو انہوں نے بھی انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے انسانیت کے نظریاتی مسائل، ان کے جو ہے وہ معاشی مسائل، ان کے جسمانی مسائل، سماجی مسائل کو حل کیا، لہذا آج ان کا نام باقی ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ میں وہ لوگ، وہ ہیروز جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، آج ان کا نام باقی ہے، وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور باقی حوالوں سے بھی وہ انسانیت ان کے نام کو جو ہے وہ یاد رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم بھی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ہمیشگی چاہتے ہیں، دائمی پن چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح خدمت خلق جو ہے وہ اس کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی تعلیمات میں، تو قرآن میں ہمیں ایک تعلیم یہ ملتی ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز مفید ہوگی وہ دنیا کے اس نظام میں سروائیو کرے گی، اور فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور جو جھاگ ہوگی وہ بیٹھ جائے گی۔ اگر آپ اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مفید بنانا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے۔ یعنی کہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مفید ہوں اور خدمت خلق کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیں۔ اس حوالے سے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25 سال کی عمر میں شادی کی تو اس کے بعد جو مال آپ کے پاس تھا اس کا بہت بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو وہ استعمال کیا۔ اور اس کی دلیل کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ کی ذات آپ کو ضائع نہیں کرے گی۔ یعنی کہ انسان کے باقی رہنے کا نسخہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا کہ آپ مخلوق کے لیے مفید ہو جائیں، آپ خدمت خلق کا کام کریں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں خدمت خلق کا تصور بہت محدود کر دیا گیا، اور ہمارے ہاں خدمت خلق سے مراد صرف جو ہے وہ ایسے کاموں کو لیا گیا کہ جن کے اندر ہم کسی کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ
کہ آپ کے پاس جو بھی ایکسپرٹیز ہیں، جو بھی آپ کے پاس سکلز ہیں، جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں، جو بھی آپ نے گین کیا ہے، اس کو آپ دنیا کو روشن کر کے، دنیا کے ذہنوں کو روشن کر کے، لوگوں تک پہنچا کے دنیا کی جو ہے وہ خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دین اور دنیا کی ہمارے ہاں تقسیم ہوئی ہے، یہ بھی اس معاملے میں صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو ہمیں جو ثواب ملے گا وہی اصل ثواب ہے، حالانکہ جو ثواب، جو درجہ خدمت خلق کے حوالے سے ہے، ہم اس کو ویژولائز ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے کہ اس کا اثر آنے والی نسلوں تک، آنے والے لوگوں تک کس حد تک جائے گا اور کتنا زیادہ جو ہے وہ مفید ہوگا لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے تھے اور وہ اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ہمیں اس کا حل بتائیں کہ ہم بھی اللہ کے ہاں ثواب اس درجے کا حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں کسی تسبیح کا بتا دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس بات کے اندر کیا بات موجود ہے کہ خدمت خلق کے کام کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کو کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کر پا رہے تو پھر آپ تسبیح و تحلیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی، یعنی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا جو ذکر اذکار ہوں وہ سائیکو سیٹسفیکشن کے لیے نہ ہوں، بلکہ ذکر اذکار کا مقصد بھی اپنے آپ کو انٹلیکچولی، اسپریچولی انلائٹن کر کے دوسروں کو روشن کرنا، اپنے آپ کو روشن کرنا اور اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ بڑھانا ہو۔ پھر اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے اور ایک ہمارا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں چیزوں کو میجر نہیں کیا جا سکتا، چیزوں کی کیفیات ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے کاؤنٹ کر کے اور رزلٹس نہیں نکالے جا سکتے، لیکن آپ کا جو مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے اس کو تو آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی، اپنی پروڈکٹیوٹی کو زیادہ بہتر جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ فزیکل جو ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ انٹلیکچولی، علمی حوالے سے معاشرے کے اندر جو جہالت ہے، معاشرے کے اندر جو نفرت ہے، تقسیم ہے، تعصب ہے، اس میں کمی کر کے آپ معاشرے کے اندر خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ایموشنلی اگر رچ ہیں، ایموشنلی بیلنس ہیں، تو معاشرے کے اندر جو لوگ ایموشنلی انسٹیبل ہیں، ان کی کوئی ایموشنل پرابلمز ہیں، وہ ایموشنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اپنے خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ ایموشنلی کر سکتے ہیں، آپ ایموشنل سپورٹ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ایک کے لیے ایک ایسا سہارا بن سکتے ہیں کہ جو ان کو زیادہ بہتر سمت دے سکتا ہے، اور ان کو ان کے ازدواجی مسائل سے، ان کے خاندانی مسائل سے، ان کے پروفیشنل مسائل میں ان کی ایموشنل سپورٹ کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک خدمت خلق کا بہترین طریقہ ہے۔